بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو عمر قید کی سزا کے خلاف سری نگر کے پریس انکلیو میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ NIA کی خصوصی عدالت نے پیر کے روز پلوامہ اور اسلام آباد اضلاع کے رہائشی نوجوانوں سجاد احمد خان، بلال احمد میر، مظفر احمد بٹ، اشفاق احمد بٹ، معراج الدین چوپان کو عمر قید جبکہ تنویر احمد کو 5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ ضلع پلوامہ کے علاقے ترال کے رہائشی نوجوان معراج الدین چوپان کے اہل خانہ نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے، لہذا وہ اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے میرے بھائی کو رات کے 12 بجے گھر سے اٹھائے، بولا کہ ہمیں تلاشی کرنی ہے، پھر اس کو ترال تھانے میں بند کیا۔ جب ہم ترال تھانے میں گئے انہوں نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا، وہاں سے اس کو اٹھایا لے کے گئے کوٹ بلواڑ میں، کوٹ بلواڑ سے اس کو لے کے گئے تہاڑ جیل میں۔ آج اس کو 3را سال وہاں پہ چل رہا ہے، ہم نے آج تک اس کو دیکھا نہیں اپنے بھائی کو۔ 28 نومبر اس کا مطلب کورٹ ہیئرنگ تھی، اس میں پتہ چلا کہ اس کی عمر قید کی سزا ہے۔ اس نے کون سا گناہ کیا جس کو اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ ہم 6 بہنیں ہیں، اگر اس کو عمر قید کی سزا ہے ہمیں بھی وہی لے چلو، ہم بھی وہی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی ماں بھی وہی جائے گی، اس کے بچے بھی، ہم بھی اسی کے پاس جائیں گے، ہمیں بھی وہی رکھ دو۔ ہم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو، اس کے ماں کے ساتھ انصاف کرو، ہمارے بہنوں کے ساتھ انصاف کرو۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما نعیم احمد خان نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت حق خودارادیت کے حصول کی کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے نوآبادیاتی دور کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے بھیجے گئے اور سری نگر سے جاری ہونے والے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے ایک طرف اپنی فورسز کو مقبوضہ جموں کشمیر میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جبکہ دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے اس کے دیگر ادارے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری حقوق کے صحافیوں، سیاسی کارکنوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ نعیم احمد خان نے کہا کہ مودی حکومت بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ایسے افراد کے خاندانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے جنہوں نے کشمیر پر BJP کے بیانیہ کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے بہت سے لوگوں نے متنازع بالی ووڈ فلم دی کشمیر فائلز کے بارے میں سچ بولنے پر اسرائیلی فلم ساز اور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے سربراہ کی تعریف کی ہے۔